بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آپ سن رہے ہیں دیوتا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ دراصل کارمن نے جان لیمبوڈا کو بری طرح شکست دی تھی۔ اسے گولڈن برینز کی ٹیم میں گھستے ہی اکھاڑ پھینکا تھا۔ آج اس نے میجر یارڈلے کو قتل کر دیا تھا۔ لیمبوڈا کے کسی شخص کو معاف نہیں کرتا تھا۔ سانی کا خیال تھا ایسے طوفانی مزاج کا آدمی اچانک ہی اسے بھی قتل کر سکتا ہے یا بے نقاب کر سکتا ہے، لہٰذا وہ علی پر مکمل اعتماد ہونے تک اس سے دور جا رہی تھی۔ موبائل فون پر اشارہ موصول ہوا۔ اس نے فون کو آپریٹ کرتے ہوئے کہا، ہیلو الپا ہیئر۔ دوسری طرف سے ماتحت نے کوڈ ورڈز ادا کر کے کہا، میڈم پال کا ملازم گھر جا رہا ہے، پال بنگلے میں تنہا ہے، ملازم کو جانے دو، پال پر نظر رکھو، وہ باہر نکلے تو اطلاع دو۔ اس نے ٹیلی فون بند کر دیا۔ وہ جانتی تھی کہ ملازم رات کو گھر جاتا ہے، اس لیے اس کے جانے کی پرواہ نہیں کی۔ اگر بنگلے سے نکل کر دیکھتی تو شاید پہچان لیتی کہ علی جا رہا ہے۔ اس کی نگرانی کرنے والا ماتحت دھوکہ کھا گیا تھا۔ علی نے کوئی میک اپ نہیں کیا تھا، صرف ملازم کا لباس پہنا تھا۔ اس کا پرانا ہیٹ سر پر رکھا تھا۔ پھر ملازم کو اپنے بستر پر سونے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ اسٹریٹ کی نیم تاریکی نے بھی اسے کافی حد تک چھپا لیا تھا۔ وہ مین روڈ پر آیا اور ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر انٹیلیجنس کے دفتر پہنچ گیا۔ اس نے دفتر سے اپنے گولڈن برین سوسر راجر موس کو فون کیا۔ ہیلو انکل، اس نے کہا۔ ہیلو مائی سن، تم نے اتنی رات کو نیند سے جگا دیا ہے، ضرور کوئی اہم معاملہ ہوگا۔ جی ہاں، مجھے انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ کا ایک کتا چاہیے۔ کسی مجرم کا تعاقب کر رہے ہو؟ یہی سمجھ لیں، میں صبح تفصیلی رپورٹ دوں گا۔ ٹھیک ہے، میں ابھی کتوں کے انچارج اور ٹرینر کو فون کرتا ہوں۔ اس نے ریسیور رکھ دیا۔ وہ پچھلی شام سانی کی لا علمی میں اس کے بنگلے کے اندر گیا تھا، اس کے سامان کو چیک کیا تھا اور احتیاطاً اس کے اتارے ہوئے لباس کا ایک مختصر سا حصہ چھپا کر لے آیا تھا۔ یہ ارادہ تھا کہ سانی کبھی دھوکہ دے کر روپوش ہوگی تو وہ سراغ رساں کتے کے ذریعے اسے ڈھونڈ نکالے گا۔ وہ آدھے گھنٹے بعد کتوں کے انچارج اور ٹرینر کے پاس گیا۔ اس سے ایک کتا لے کر بولا، مجھے اس کے منہ پر باندھنے والا بیلٹ چاہیے تاکہ یہ اتنی رات کو ہر علاقے سے بھونکتا ہوا نہ گزرے۔ پھر اس نے سانی کی اترن جیب سے نکال کر اسے دیتے ہوئے کہا، میں اس لباس والی کا سراغ لگانا چاہتا ہوں۔ ٹرینر وہ اترن لے کر کتے کی ناک کے سامنے ہولے ہولے لہرانے لگا۔ کتا ہر لہر کے ساتھ ناک ادھر ادھر کرتا ہوا سانی کی مخصوص بو کو پہچاننے لگا۔ پھر اچانک ٹرینر نے سانی کی اترن کو ایک پلاسٹک کی تھیلی میں ڈال کر علی کو دیا۔ علی نے اسے جیب میں رکھ لیا۔ پلاسٹک کی تھیلی میں بند ہونے کے باعث اترن کی مخصوص بو چھپ گئی تھی، اس کتے کے لیے ختم بھی ہو گئی تھی، لیکن وہ منہ اٹھا کر فضا میں اس بو کو تلاش کرنے لگا، ہر سو سونگتے ہوئے ایک سمت زور زور سے بھونکنے لگا۔ ٹرینر نے اسی سمت انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، مسٹر پال، آپ کا شکار ادھر ہے، میرا ٹائیگر آپ کو ٹھیک اس کی پناہ گاہ کے اندر پہنچا دے گا۔ اس نے کتے کے منہ پر بیلٹ باندھتے ہوئے کہا، اب یہ نہیں بھونکے گا، جس سمت منہ اٹھاتا جائے آپ اسی سمت جائیں، وہ کسی تہہ خانے میں بھی ہوگی تو یہ ادھر لے جائے گا۔ علی انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ کی ایک کھلی جیپ میں کتے کو سیٹ پر لے کر بیٹھ گیا۔ ٹرینر نے اسے اس طرح زنجیر سے باندھا کہ وہ شکار کے قریب پہنچ کر بے قابو ہو کر جیپ سے باہر نہ بھاگ جائے۔ علی جیپ سٹارٹ کر کے ادھر چل پڑا جدھر کتا اشارہ کر رہا تھا۔ وہ سانی کے ساتھ تقریباً 2 برس رہ چکا تھا، اس کے ساتھ تبت تک ایک لمبا سفر کر چکا تھا، اس کے مزاج کو خوب سمجھتا تھا، اکثر اس کا موڈ یک لخت بدل جاتا تھا، وہ ہنستے ہنستے اچانک خطرناک بن جاتی تھی۔ اگرچہ وہ ماضی کو بھول چکی تھی، پھر بھی اس کی یادداشت میں ماضی کی باتیں کبھی کبھی بجلی کی طرح چمک کر ابھرتی رہتی تھیں، اور کچھ یاد رہنے کے باوجود وہ اپنی فطرت کے مطابق تیور بدلنے لگتی تھی۔ علی نے اس کے تیوروں کو سمجھ کر پوری تسلی سے یہ سوچا تھا کہ وہ کسی وقت بھی دھوکہ دے کر روپوش ہو سکتی ہے، پھر یہ بھی سوچا کہ دھوکہ نہ دے تب بھی کیا فرق پڑتا ہے، وہ کتے کے ساتھ گھوم پھر کر اپنے بنگلے میں واپس آ جائے گا۔ وہ جیپ ڈرائیو کر رہا تھا، کتا سانی کے بنگلے کی سمت بو نہیں سونگ رہا تھا، اس سے صاف ظاہر تھا کہ سانی بنگلے میں نہیں ہے بلکہ ادھر ہے جدھر وہ بے زبان بو سونگتا ہوا لے جا رہا ہے۔ علی ڈرائیو کرتا ہوا مرچنٹ کالونی میں پہنچ گیا۔ اس کالونی میں کروڑ پتی اور ارب پتی بزنس مینوں کی وجہ سے بڑی بڑی شاندار کوٹھیاں تھیں۔ جیپ ایک سڑک سے گزر رہی تھی،
ऐसे ही वक्त कुत्ता एक कोठी की तरफ मुंह उठाकर उछलने लगा। उधर जाने के लिए बेचैन होने लगा, लेकिन जंजीरें उसे इजाज़त नहीं दे रही थीं। अली ने उसे थपकते हुए कहा, ईजी टाइगर ईजी। मैं समझ गया कि मोहतरमा इसी कोठी में पहुंची हैं, इसमें शुबा नहीं कि बड़ी पहुंची हुई हैं। वो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में वापस आ गया। ट्रेनर को शुक्रिया के साथ कुत्ता वापस करके कंप्यूटर सेक्शन में आया। वहाँ एक लड़की ड्यूटी कर रही थी। उसे देखकर अदब से खड़ी हो गई। उसने कहा, मर्चेंट कॉलोनी की कोठी नंबर 202 के मुतालिक मालूमात चाहता हूँ। लड़की ने एक अलमारी के खाने से एक पैकेट निकाला। उस पैकेट में से एक डिस्क निकाली, फिर उसे कंप्यूटर में डाल दिया। स्क्रीन पर तहरीर नज़र आई। कंप्यूटर ने बताया कि यह मर्चेंट कॉलोनी की कोठी नंबर 101 से 300 तक की मालूमात हैं। लड़की ने कई बटन दबाए। स्क्रीन पर तहरीर बदल गई। वहाँ लिखा हुआ था, कोठी नंबर 202, मालिक का नाम बेंजामिन क्रूसो, बिजनेस एक अमेरिकन कंपनी के इश्तराक से स्पोर्ट्स कारें असेंबल करता है, फैमिली एक बीवी, एक बेटा और एक बेटी। तफसील, लेबनान की हालिया जंग में बीवी और बेटा मारे गए। एक जवान बेटी लारा क्रूसो है। कंप्यूटर हैंडल करने वाली लड़की ने पूछा, मिस्टर पॉल आप फरमाएं और किस नोयत की मालूमात चाहते हैं? अली ने आंखें बंद करके सोचा। मौजूदा फैमिली पोजीशन बता रही थी कि उस कोठी में बेंजामिन क्रूसो और लारा क्रूसो यानी बाप बेटी रहते हैं। वहाँ सानी को यह तशवीश होगी कि इंटेलिजेंस वाले उस फैमिली में तीसरे मेंबर के इजाफे के मुतालिक पूछगछ करेंगे कि वो इजाफी लड़की कौन है और कहाँ से आई है। इन सवालों से बचने और शकूक व शुबात से बालातर रहने का सिर्फ एक ही तरीका हो सकता था। असल लारा क्रूसो को छुपाकर उसकी जगह सानी लारा बन जाती, और ये इस सूरत में मुमकिन था कि सुपरमास्टर ने दोनों बाप बेटी को ख़रीदा हो या फिर लेम्बोडा ने उन बाप बेटी को तनवीमी अमल के ज़रिए मामूल और ताबेदार बना रखा हो। अली ने इन तमाम पहलुओं पर गौर करने के बाद लड़की से कहा, लारा की जिस्मानी और ज़हनी मेडिकल रिपोर्ट और उसकी आम व ख़ास मसरूफियात मालूम करना चाहता हूँ। वो कंप्यूटर को ऑपरेट करने लगी। स्क्रीन पर तहरीर नज़र आने लगी। लारा क्रूसो, कद 5 फुट 6 इंच, मेंटल रिपोर्ट नॉर्मल, फिजिकल रिपोर्ट एक हादसे में बाएं हाथ की हड्डी टूट गई थी, इलाज कामयाब रहा था। वो ज़्यादा आसानी से बाएं हाथ को हरकत नहीं दे सकती। बाएं पसली पर जख्म का निशान है। तालीम सीनियर कैम्ब्रिज। मैरिटल रिपोर्ट शादी नहीं हुई। कर्नल थॉमसन के बेटे मॉस से मंगनी हो चुकी है। लारा और मॉस में लव अफेयर है। कर्नल थॉमसन और मॉस की कंप्यूटर रिपोर्ट डिस्क नंबर आर्मी 05 में है। अली ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, थैंक्स अ लॉट, तुमने बड़ी मालूमात फराहम की हैं। क्या नाम है तुम्हारा? वो हंसते हुए बोली, इत्तफाक से मेरा नाम भी लारा है। अली अपने ससुर रॉजर मॉस के बंगले में आ गया। सुबह हो चुकी थी। रॉजर मॉस अपने बागीचे में जॉगिंग कर रहा था। उसे देखकर बोला, कम ऑन माय सन, तुम्हारा हुलिया बता रहा है कि रात भर मसरूफ़ रहे हो। जी हाँ, अब आप मसरूफ़ रहेंगे और मैं नींद पूरी करूँगा। ज़रूर बेटे, अंदर चलो और बताओ मामला क्या है। वो दोनों एक कमरे में आए। अली ने अपने चेहरे से पॉल का मेकअप उतारते हुए कहा, आपसे यह दरख्वास्त है कि मैं जो कुछ कहने जा रहा हूँ उसे आप अपनी ज़ात तक महदूद रखेंगे और अभी इस मामले को गोल्डन ब्रेन की सतह पर ना लाएं। ठीक है, जब तक मुनासिब समझा जाएगा इस मामले को राज रखा जाएगा। मैं पॉल का मेकअप इसलिए उतार रहा हूँ कि उसकी ज़रूरत नहीं रही। मैं जिस अल्पा की निगरानी कर रहा था वो गायब हो गई है। क्या? वो चौंक कर सीधा बैठ गया। क्या दुश्मनों ने उसे अगवा किया है? मैं अभी यकीन से नहीं कह सकता। वैसे मेरा अंदाज़ा है कि वो मसलहतन रूपोश हो गई है। आज किसी वक्त सरकारी तौर पर अपनी रूपोशी की रिपोर्ट दे सकती है। अगर रिपोर्ट ना दे तो आप मुनासिब समझें तो अभी जे मॉर्गन को कॉल करें। वो अल्पा के दिमाग में जाकर उसकी खैरियत मालूम करेगा। रॉजर मॉस ने फ़ोन के ज़रिए जे मॉर्गन से राबता किया, मखसूस कोड वर्ड्स अदा किए, फिर कहा, मैं रॉजर मॉस हूँ, तुम गोल्डन ब्रेन कारमन हेरल्ड से बात करो। अली ने रिसीवर लेकर कान से लगाते हुए कहा, हेलो मॉर्गन, अल्पा रात के 3:30 बजे बंगले से बाहर पैदल गई थी, जबकि अपनी कार में भी जा सकती थी। शुबा है कि वो ट्रैप ना की गई हो। उससे राब्ता करके शुबा दूर करो। ठीक है सर, मैं अभी हकीकत मालूम करके आपको रिपोर्ट दूंगा। फ़ोन का राब्ता ख़त्म हो गया। अली ने रॉजर मॉस से कहा, मैं कर्नल थॉमसन के बेटे मॉस थॉमसन और उसकी मंगेतर लारा क्रूसो के मुतालिक मालूमात चाहता हूँ। क्या वो दोनों किसी अहम मामले में मुलविस हैं? ऐसी बात नहीं है। मैंने पॉल का मेकअप उतार दिया है।
فی الحال کارمن کی حیثیت سے نہیں رہوں گا، لہٰذا کچھ روز کرنل کے بیٹے موس کے روپ میں رہوں گا۔ میں ابھی کرنل تھامسن سے بات کرتا ہوں۔ اس کے بیٹے موس کو نامعلوم ہو سکے کہ اسے ملک سے باہر کیوں بھیجا جا رہا ہے۔ کیا اسے ملک سے باہر بھیجنا ضروری ہے؟ جی ہاں، وہ اس ملک کے کسی شہر میں رہے گا تو اپنی منگیتر سے چھپ کر ملاقات کرنے آئے گا۔ موس کو اچانک یہاں سے بھیجا جائے تاکہ وہ لارا کو اپنی روانگی کے متعلق کچھ نہ بتا سکے۔ میں کوشش کروں گا کہ موس آج ہی یہاں سے چلا جائے۔ فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ علی نے ریسیور اٹھا کر کہا، ہیلو، میں کارمن بول رہا ہوں۔ سر، میں مورگن ہوں۔ ابھی میں نے خیال خوانی کے ذریعے الپا سے گفتگو کی ہے۔ کیا تم اس کے دماغ میں گئے تھے؟ جی ہاں، وہ کہہ رہی تھی ہمارے مخبر کو مغالطہ ہوا ہے۔ میں نے تعجب سے پوچھا، مجھے مغالطہ ہوا ہے؟ جی، میں نے آپ کا ذکر نہیں کیا، صرف مخبر کہا ہے۔ یہ تم نے اچھا کیا۔ وہ اور کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے رات 3:30 بجے کہیں نہیں گئی تھی، صبح 5 بجے تک اپنے بنگلے میں سوتی رہی تھی۔ چلو، یہ تو اطمینان ہو گیا کہ وہ اغوا نہیں کی گئی ہے۔ ویسے یہ بات راز میں رکھو، وہ رات کو باہر گئی تھی۔ سر، وہ اس بات سے انکار کیوں کر رہی ہے؟ وہ ہم سے کچھ چھپا رہی ہے۔ جے مورگن، تم جانتے ہو میں دھوکہ اور وطن دشمنی برداشت نہیں کرتا ہوں۔ یس سر، آپ حکم دیں، مجھے کیا کرنا ہے؟ تم خاموشی سے اس کی نگرانی کرو، اس کی ذاتی مصروفیات کے متعلق چھان بین کرتے رہو۔ آل رائٹ سر، میں اس پر نظر رکھوں گا۔ اور سنو، دوپہر تک تمہارے پاس 2 نوجوانوں کی تصاویر پہنچائی جائیں گی۔ ان میں سے ایک کا نام موس اور دوسری کا نام لارا ہے۔ تم تصویروں کی آنکھوں میں جھانک کر ان کی ذاتی اور پرائیویٹ مصروفیات کے متعلق زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرو، پھر شام 5 بجے تک مجھ سے رابطہ کرو۔ اس نے احکامات کی تعمیل کا وعدہ کیا۔ علی نے ریسیور رکھ کر راجر موس سے کہا، انکل، آپ لارا اور موس کی تصویریں اس طرح حاصل کریں کہ انہیں شبہ نہ ہو۔ یہ تصویریں آپ جے مورگن کے پاس بھیج دیں، میں سونے جا رہا ہوں۔ 1 منٹ بیٹے، کیا الپا مشکوک ہے؟ انکل، وہ امریکہ سے گھوم کر آئی ہے، اس کے ساتھ جانے والا میجر یارڈلے قتل ہو چکا ہے۔ الپا بھی قتل کی جا سکتی ہے یا ہم سے چھینی جا سکتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ لیمبوڈا اسے ہم سے چھین چکا ہو۔ تم یہ خدشات بیان کر رہے ہو اور آرام سے ہو؟ آرام سے ہوتا تو رات بھر جاگتا نہ رہتا۔ بھائی، سیدھی سی بات ہے، الپا کو حراست میں لیا جائے، اس پر تنویمی عمل کرایا جائے اور چور خیالات سے معلوم کیا جائے کہ لیمبوڈا اسے ٹریپ کر رہا ہے یا نہیں۔ انکل، یہ بات اتنی سیدھی نہیں ہے۔ لیمبوڈا کو ذرا بھی شبہ ہوا تو وہ الپا کو ہلاک کر دے گا تاکہ ہمیں کوئی راز معلوم نہ ہو سکے۔ لیمبوڈا کا کچھ نہیں بگڑے گا، ہماری ٹیلیپیتھی جاننے والی الپا ہم سے ہمیشہ کے لیے چھن جائے گی۔ درست کہتے ہو، جلد بازی میں نقصان ہو سکتا ہے۔ ارے، میں تو بھول گیا کہ تم رات بھر کے جاگے ہو اور تھکے ہوئے ہو۔ جاؤ، سو جاؤ۔ علی دوسرے کمرے میں آ کر بستر پر لیٹ گیا۔ وہ بستر کبھی اس کا اور پامیلا کا تھا۔ وہاں اس نے جی جان سے چاہنے والی پامیلا کے ساتھ بہت سے یادگار دن رات گزارے تھے۔ وہ لیٹ کر سونے لگا۔ اس بنگلے میں اصلی الپا لوٹ آئی ہے۔ اس کا اصلی ہونا اس طرح ثابت ہوتا ہے کہ جے مورگن الپا کی آواز اور لہجے کو گرفت لے کر ڈمی الپا یعنی ثانی کے دماغ میں نہیں پہنچ سکتا تھا۔ خیال خوانی کی لہریں اسی مخصوص لہجے والی الپا کے پاس لے گئی تھیں۔ علی نے راجر موس وغیرہ کو ثانی کے متعلق کچھ نہیں بتایا تو ثانی نے بھی لیمبوڈا وغیرہ کو یہ نہیں بتایا تھا کہ پال کے پیچھے کارمن ہیرلڈ چھپا ہوا ہے۔ اس نے سوچا، اگر کارمن بھی پچھلی زندگی کو بھول چکا ہے، اگر اس سے میرا گہرا تعلق رہا ہے، تو پھر وہ اصل کارمن نہیں کوئی اور ہے، صرف میرا محبوب ہے۔ میں لیمبوڈا کو کارمن کے پیچھے نہیں لگاؤں گی اور روپوش رہ کر آزماؤں گی کہ کارمن مجھ سے دوستی برقرار رکھے گا یا گولڈن برینز کی حفاظت کی خاطر مجھ سے دشمنی کرے گا۔ ثانی نے جان لیمبوڈا سے یہ بات بنائی تھی کہ وہ الپا کا رول ادا کرتے ہوئے خطرہ محسوس کر رہی ہے، لہٰذا عارضی طور پر اصلی الپا کو اس کی جگہ بھیج دیا جائے۔ لیمبوڈا نے پوچھا تھا، تم کس طرح کا خطرہ محسوس کر رہی ہو؟ ثانی نے جواب دیا تھا، مجھے بنگلے میں کسی عورت نے فون کیا تھا کہ وہ میری اصلیت جانتی ہے اور میں وہ نہیں ہوں جو نظر آتی ہوں۔ کیا تم فون کرنے والی کے دماغ میں گئی تھی؟ گئی تھی، اس نے سانس روک لی تھی، اسی لیے بنگلہ چھوڑ کر الپا کے پاس جا رہی ہوں۔ آپ الپا سے کہہ دیں میرے میک اپ کا سامان تیار رکھے، میں اسے دیکھ کر لارا کا میک اپ کروں گی اور وہ اپنا لارا والا میک اپ اتار کر یہاں بنگلے میں آ جائے گی۔ الپا اتنے دنوں سے لارا کے بہروپ میں تھی اور لیمبوڈا کے اشاروں پر یہودیوں کے خلاف کام کر رہی تھی۔ لارا کا باپ بینجامن کروسو سپر ماسٹر کا زر خرید غلام تھا۔ اس غلامی کے عوض وہ سپورٹس کاریں بنانے والی کمپنی کا مالک بن گیا تھا۔ اس کی بیٹی لارا بھی سپر ماسٹر کی وفادار تھی،
اس لیے اسرائیل چھوڑ کر امریکہ چلی گئی تھی۔ اس کی جگہ الپا بزنس مین بینجامن کروسو کی بیٹی بنی ہوئی تھی اور اب سانی اس کی جگہ پہنچ گئی تھی۔ سانی نے کروسو کی کوٹھی میں پہنچ کر لارا کا میک اپ کیا تھا اور الپا سے لارا کے منگیتر موس کے متعلق پوچھتی رہی تھی۔ الپا نے کہا، اپنا بایاں ہاتھ زیادہ حرکت میں نہ لانا کیونکہ لارا کے اس ہاتھ میں نقص تھا، اور بائیں پسلیوں پر زخم کا نشان بنا لو۔ سانی نے کہا، وہ نشان تو میرے لباس میں چھپا رہے گا، اسے بنانا ضروری نہیں۔ ضروری ہے، لارا کا منگیتر بڑا زبردست ہے، محبت کرنے پر آتا ہے تو نشان تک پہنچ جاتا ہے۔ وہ بولی، میرا نام سلوینا ہے، کسی کی مجال نہیں ہے کہ مجھے ہاتھ لگائے۔ اگر وہ شرافت سے نہ رہا تو اسے اپاہج بنا کر چھوڑ دوں گی۔ الپا نے ہنستے ہوئے کہا، جب ایسا وقت آتا ہے تو مرد کے سامنے ایک نہیں چلتی۔ سانی نے بھی ہنستے ہوئے کہا، ایسے کئی مرد آ چکے ہیں جن کی میرے سامنے ایک نہیں چلی۔ سلوینا، تم خلاف فطرت باتیں کرتی ہو، آخر تمہارے بھی فطری تقاضے ہوں گے۔ بے شک ہیں، اور وہ صرف اپنے مرد کے لیے ہیں۔ کون ہے وہ خوش نصیب؟ وہ؟ سانی سوچ میں پڑ گئی۔ وہ کوئی اپنا نہیں تھا، مگر شاید تھا۔ وہ خلا میں تکنے لگی۔ نگاہوں کے سامنے کبھی پال اور کبھی کارمن جھلک رہا تھا۔ وہ ایک ہی شخص تھا، لیکن دو اشخاص کے پیچھے چھپا ہوا تھا، اور جو چھپا ہوا تھا وہی اس کے جسم و جاں کا مالک تھا۔ الپا نے پوچھا، کہ سوچ میں پڑ گئی ہو؟ کیا اس کا نام نہیں بتاؤ گی؟ وہ خیالات سے چونک کر بولی، کیا بتاؤں؟ اس کا وجود ہے مگر نظر نہیں آتا۔ کیا پہیلی بجھوا رہی ہو؟ تم اسے پہیلی سمجھو گی، میری باتوں کا یقین نہیں کرو گی۔ میرا محبوب ایسا ہی ہے، میں اس سے باتیں کرتی ہوں مگر وہ نظر نہیں آتا۔ یوں کہو وہ کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا ہے، خیال خوانی کے ذریعے باتیں کرتا ہے مگر دکھائی نہیں دیتا۔ میرا وہ بڑا وہ ہے، ٹیلی پیتھی نہیں جانتا ہے۔ تعجب ہے کہ وجود ہے اور نظر نہیں آتا، خیال خوانی بھی نہیں جانتا ہے۔ بھائی اس کا نام اور پتہ تو ضرور ہوگا۔ ہائے، نام ہوتا تو اسے پکارتی، پتہ ہوتا تو برات لے کر پہنچ جاتی۔ مجھے تو معاف کرو، میرے پاس اتنا دماغ نہیں ہے کہ تمہارے یار اور پیار کو سمجھ سکوں۔ بہتر ہے نہ ہی سمجھو اور کام کی بات کرو۔ کام کی بات یہ ہے کہ جان لیمبوڈا پھر ایک بار کامیاب ہو گیا تھا اور میجر یارڈلے کے ذریعے گولڈن برینز کے درمیان پہنچنے لگا تھا، مگر وہ اچانک قتل کر دیا گیا۔ لیمبوڈا پھر گولڈن برینز کی ٹیم سے باہر آ گیا ہے۔ سانی نے کہا، یہ اب تک معلوم نہیں ہو سکا کہ قاتل کون ہے؟ میں یقین سے کہتی ہوں قاتل کارمن ہے۔ لیمبوڈا بھی یہی کہتا ہے۔ کارمن نے روپوش ہو کر ہمارے لیے خطرات پیدا کر دیے ہیں۔ گولڈن برین میجر یارڈلے اپنی حماقت سے مارا گیا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کارمن کو اس پر شبہ کیسے ہوا؟ وہ کم وقت جب تک چھپا رہے ہمارے تمہارے لیے بھی خطرہ بنا رہے گا۔ سانی کا خیال تھا کہ کارمن ابھی تک پال کے روپ میں ہے، وہ جلد سے جلد اس کی دوستی یا محبوبیت کو آزمانا چاہتی تھی۔ آزمائش کے بعد ہی وہ اس سے دشمنی کر سکتی تھی یا ہمیشہ کے لیے اسے اپنا سکتی تھی۔ سانی نے کہا، تم کچھ زیادہ ہی کارمن سے خوفزدہ ہو۔ خوفزدہ نہیں، محتاط ہوں۔ اگر تم اسے کچھ نہیں سمجھتی ہو تو اس کے خلاف کوئی قدم اٹھاؤ، کم از کم یہ تو معلوم کرو کہ وہ کہاں چھپا ہوا ہے۔ اسے چوہے کے بل سے باہر لانے کا ایک راستہ ہے، اور وہ راستہ بہت پیچیدہ ہوگا۔ پیچیدہ راستوں سے گزرنے والے ہی کامیاب ہوتے ہیں۔ وہ راستہ کیا ہے؟ میں انکل لیمبوڈا کے لیے گولڈن برین راجر موس کو ٹریپ کروں گی۔ سلوینا، تم نہیں جانتی، راجر موس کے بنگلے کے چاروں طرف سخت پہرا رہتا ہے۔ شاید وہاں کارمن بھی چھپ کر رہتا ہو، ادھر کوئی جانے کی جرت نہیں کرتا ہے۔ پھر تو میں جاؤں گی۔ کیا کہہ رہی ہو؟ الپا نے حیرانی سے کہا، یہ تو بارود کے ڈھیر پر بیٹھ کر سگریٹ سلگانے والی حماقت ہوگی۔ میں بارود کو آگ لگانے ہی امریکہ سے آئی ہوں، مجھے راجر موس کا پتہ بتاؤ۔ الپا اسے پتہ بتا کر اس بنگلے میں آ گئی جسے 3 گھنٹے پہلے سانی نے چھوڑا تھا۔ لیمبوڈا نے الپا سے کہا، میں تمہارے پاس تھا اور سلوینا کی باتیں سن رہا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ گولڈن برین راجر موس کو ضرور ٹریپ کرے گی۔ آپ کو یقین کیسے ہے؟ وہ نفسیاتی حملہ کرنے والی ہے۔ جو شخص جتنا مطمئن اور بے فکر رہتا ہے اتنی ہی جلدی دھوکہ کھاتا ہے۔ راجر موس کو کارمن کی موجودگی اور مسلح فوجی جوانوں کے پہرے کے باعث اطمینان ہوگا۔ اس کا یہی اطمینان سلوینا کی کامیابی کا ضامن ہوگا۔ وہ کیسی چالیں چلے گی یہ علی نہیں جانتا تھا، اور علی کیسی چالیں چلے گا یہ سانی نہیں جانتی تھی۔ وہ موس کے روپ میں رہ کر سانی کے قریب رہنے کے انتظامات کر رہا تھا۔ وہ اور سانی پچھلی رات کے جاگے ہوئے تھے، دوپہر تک سوتے رہے۔ انہوں نے بیدار ہونے کے بعد اپنی اپنی پناہ گاہ میں غسل کیا، لباس تبدیل کیا، پھر علی نے لنچ کرنے کے دوران جے مورگن کا فون اٹینڈ کیا۔
وہ کہہ رہا تھا، سر مجھے لارا اور موس کی تصویریں مل گئی ہیں، میں ان کے چور خیالات پڑھ رہا ہوں۔ علی نے پوچھا، وہ دونوں کہاں ہیں؟ لارا نیو یارک میں ہے اور موس کو ابھی 15 منٹ پہلے ایک خاص فلائٹ سے ملک کے باہر بھیج دیا گیا ہے۔ وہ علی کو ان دونوں کے متعلق بتا رہا تھا۔ دوسری طرف ثانی نے خیال خوانی کے ذریعے لیمبوڈا سے پوچھا، انکل مجھے پامیلا کی تصویر مل سکتی ہے؟ کون پامیلا؟ کیا کارمن کی مقتول بیوی؟ جی ہاں، اور ایک ایسی لڑکی بھی چاہیے جو قد اور جسامت میں پامیلا جیسی ہو، اور وہ ایسی تربیت یافتہ ہو کہ پامیلا کا رول بخوبی ادا کر سکے۔ میں سمجھ رہا ہوں تم کیا کرنا چاہتی ہو۔ راجر موس اپنی مقتول بیٹی کو زندہ دیکھ کر چونکے گا، لیکن وقتی طور پر اسے حیران کر کے کوئی خاص فائدہ حاصل نہیں کر سکو گی۔ آپ کا خیال ہے وہ ہماری چال کو سمجھ لیں گے؟ بے شک۔ راجر موس اور کارمن نے پامیلا کی لاش دیکھی ہے، اسے اپنی آنکھوں کے سامنے دفن کیا ہے، وہ کسی ڈمی سے دھوکہ نہیں کھائیں گے۔ انکل انہوں نے جس کی لاش دیکھی وہ پامیلا نہیں تھی، جسے انہوں نے دفن کیا وہ پامیلا نہیں تھی۔ جہاں تک مجھے معلوم ہے پامیلا کے جسم پر ایسا مخصوص نشان نہیں ہے جس سے وہ پہچانی جا سکے، یعنی وہ ہماری ڈمی پامیلا کو دیکھ کر سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ کوئی نکلی پامیلا قتل کی گئی تھی۔ وہ ہماری ڈمی پر بھی شبہ کریں گے لیکن کشمکش میں رہیں گے، ایک پامیلا کے وجود سے انکار نہیں کریں گے۔ جی ہاں، آپ ڈمی پامیلا پر ترمیمی عمل کریں گے تاکہ یہودی خیال خوانی کرنے والے اس کے چور خیالات پڑھیں تو پتہ چلے کہ وہ اپنی پچھلی زندگی بھول گئی ہے۔ اچھی بات ہے، ہم یہ تدبیر بھی آزمائیں گے۔ میں پامیلا کی ڈمی تیار کرتا ہوں۔ فون کی گھنٹی سن کر ثانی نے خیال خوانی ختم کر دی، پھر ریسیور اٹھا کر بولی، ہیلو کون ہے؟ میں الپا بول رہی ہوں۔ ہاں بولو، خیریت ہے؟ جے مورگن نے مجھ سے رابطہ کیا تھا۔ اسرائیلی سراغ رساں بہت چالاک ہوتے ہیں، انہوں نے اطلاع دی تھی کہ الپا 3:30 بجے رات کو بنگلے سے باہر گئی تھی۔ کیا جے مورگن پوچھ رہا تھا؟ ہاں میں نے انکار کر دیا، صاف کہہ دیا کسی نے غلط مخبری کی ہے، میں صبح 5 بجے تک اپنے بنگلے میں سوتی رہی تھی۔ تمہیں اقرار کرنا چاہیے تھا کہ رات کو کسی کام سے گئی تھیں، تم نے چشمدید حقیقت سے انکار کر کے کسی جاسوس کی رپورٹ کو جھٹلایا ہے۔ جب میں موجود تھی اور بنگلے کے فون پر جے مورگن سے باتیں کر رہی تھی تو میری بات سچ مانی جائے گی، تم فکر نہ کرو، میں یہاں کا معاملہ سنبھال لوں گی۔ ایک بات یاد رکھو، تم نے جس جاسوس کو جھٹلایا ہے وہ تمہارے پیچھے پڑ جائے گا، میں بھی اس کے پیچھے پڑ جاؤں گی۔ ویسے یہ پال مجھ سے عشق کرنے لگا ہے، کیا تم سے کوئی چکر چل گیا تھا؟ ثانی کو تصور میں پال یعنی علی دکھائی دیا۔ وہ ایک گہری سانس لے کر بولی، ہاں، بہت سی معلومات حاصل کرنے کے لیے میں نے اسے ذرا فری ہونے کا موقع دیا تھا، کیونکہ اس کے دماغ میں جا کر چور خیالات نہیں پڑ سکتی تھی۔ تم نے اسے ذرا نہیں بلکہ زیادہ فری کیا ہے، وہ مجھ سے شادی کے لیے پوچھ رہا تھا۔ اس بیچارے کو پتہ نہیں ہے کہ وہاں میری جگہ پر تم آ گئی ہو، اب اسے ٹال دو یا ایک مشغلہ بنائے رکھو۔ الپا نے ہنستے ہوئے رابطہ ختم کر دیا۔ ثانی نے ریسیور کو کریڈل پر رکھ کر وہاں سے اٹھنا چاہا، فون کی گھنٹی پھر بجنے لگی تھی۔ وہ اٹھتے اٹھتے بیٹھ گئی، پھر ریسیور اٹھا کر بولی، ہیلو کون ہے؟ دوسری طرف سے علی نے موس کی آواز اور لہجے میں کہا، میں کتنی دیر سے رنگ کر رہا ہوں، فون انگیج مل رہا تھا، اتنی لمبی باتیں کس سے ہو رہی تھیں؟ تم کون ہو پوچھنے والے؟ تمہارا منگیتر، تمہارا یار، دلدار، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ میری آواز نہیں پہچان رہی ہو؟ وہ سنبھل کر بولی، او موس یہ تم ہو؟ دراصل میں فون پر ڈیڈی سے نئی سپورٹس کار کے لیے جھگڑا کر رہی تھی، دماغ پر بوجھ تھا اس لیے فوراً ہی تمہیں فون پر نہ پہچان سکی۔ کوئی بات نہیں، میں پہچان بڑھانے کے لیے آ رہا ہوں، میرا انتظار کرو۔ وہ پیچھا چھڑانے کے لیے بولی، میں ابھی باہر جا رہی ہوں، ابھی نہ آنا۔ ابھی کہاں جا رہی ہو؟ تمہیں بتانا ضروری نہیں ہے۔ یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میرے بغیر کہیں جاتی نہیں ہو اور آج تیور بدل کر جا رہی ہو؟ سچ بتاؤ، کیا تم میری لارا ہو؟ وہ جلدی سے بولی، لارا ہوں، لارا نہیں تو اور کون ہوں؟ یہ میری کوٹھی ہے، میری کوٹھی میں کوئی دوسری تم سے باتیں کرنے کیسے آئے گی؟ اگر تم میری ہی لارا ہو تو انتظار کرو، کوٹھی میں تمہارے ڈیڈی نہیں ہے، ہم دونوں تنہائی میں ہا ہا ہو ہو، یعنی سمجھ گئی نا؟ وہ ناگواری سے بولی، فضول باتیں نہ کرو۔ ہیں یہ فضول باتیں ہیں؟ پرسوں رات مجھ پر قربان ہو رہی تھی، میں جانا چاہتا تھا، تم جانے نہیں دیتی تھی، صبح تک اپنے حسن و شباب کا اسیر بنا کر رکھا تھا۔ ثانی غصے سے دانت پیس رہی تھی، وہ میلی نظر سے دیکھنے والے کو جہنم میں پہنچا دیتی تھی۔ آج تک کسی نے اسے ہاتھ نہیں لگایا تھا، کجا یہ کہ وہ اسے لارا سمجھ کر اس کی پارسائی کا پوسٹ مارٹم کر رہا تھا۔ اس نے غصے سے ریسیور رکھ دیا، اگر نہ رکھتی تو منہ میں جو گالیاں آتی وہ دیتی چلی جاتی۔
اگر وہ سامنے ہوتا تو اس کی ہڈیاں پسلیاں توڑ ڈالتی۔ ویسے سامنا تو ہونا ہی تھا، جب لیلا بنی ہوئی تھی تو مجنو کو دیوانہ وار آنا ہی تھا۔ وہ آدھے گھنٹے بعد آیا۔ کوٹھی کے اندر آتے ہی ثانی کو محبت پاش نظروں سے گھورا اور دونوں بازو پھیلا کر کہا، ہائے میری جان لارا، ہم مل کر بچھڑتے ہیں اور بچھڑ کر ملتے ہیں، دیکھو پھر مل رہے ہیں، آؤ گلے لگ جاؤ۔ وہ تیزی سے گلے لگانے آیا۔ ثانی اچھل کر ایک طرف ہٹ گئی۔ وہ گھوم کر ادھر آیا۔ وہ پھر کترا کر بولی، خبردار مجھے ہاتھ نہ لگانا، دور سے بات کرو۔ وہ اس کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، تمہیں کیا ہو گیا ہے لارا؟ میں کوئی غیر نہیں ہوں، کئی بار ایسی ہی تنہائی میں۔ وہ تنبیہ کے انداز میں انگلی اٹھا کر بولی، شٹ اپ، آگے کچھ نہ کہنا۔ تمہیں ایسی باتیں کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ اگر تم کہتے ہو کہ ہم نے پہلے غلطیاں کی ہیں تو کی ہوں گی، مجھ پر کیچڑ اچھالو گے تو منہ توڑ دوں گی۔ علی نے حیرانی ظاہر کرتے ہوئے پوچھا، کیا کہہ رہی ہو کہ صرف میں نے ہی غلطیاں کی ہیں اور تم نے نہیں کی؟ کیا تالی کبھی ایک ہاتھ سے بچتی ہے؟ میری جان، وہ رنگین راتیں یاد کرو جب… اے خبردار، آگے نہ بولنا ورنہ میں… اس نے ایک ہاتھ مارا۔ علی بچ سکتا تھا لیکن جان بوجھ کر مار کھاتے ہوئے صوفے پر گر پڑا، پھر بولا، تعجب ہے تم میرے ساتھ ایسا سلوک کر رہی ہو جیسے میری لارا نہیں۔ ہاں میں لارا نہیں ہوں۔ پھر وہ سنبھل کر بولی، میں پہلے جیسی لارا نہیں رہی، میں نے عہد کیا ہے کہ شادی سے پہلے تمہیں اپنے بدن کو ہاتھ لگانے نہیں دوں گی۔ وہ صوفے سے اٹھتے ہوئے بولا، تو ایسے بولو نا کہ شادی تک میرے لیے ہی ریزرو رہو گی، یہ بات میرے ہی حق میں ہے، اس کے لیے انگارے چبانے اور آندھی بننے کی کیا ضرورت ہے؟ آؤ دوستی کر لو۔ علی نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ وہ پیچھے ہٹ کر بولی، شادی سے پہلے ہمارے ہاتھ بھی نہیں ملیں گے۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، چلو ہاتھ بھی نہیں ملیں گے، تم جیسے خوش رہو گی میں ویسے ہی تمہیں راضی رکھوں گا، لیکن پیچھا نہیں چھوڑوں گا۔ ثانی نے دل میں کہا، کم وقت واقعی پیچھا نہیں چھوڑے گا، میں اس کے دماغ میں بھی نہیں جا سکتی، یہ سپورٹس مین ہے، 400 میٹر کی دوڑ لگانے والا کھلاڑی ہے۔ الپا بتا رہی تھی کہ حساس دماغ کا مالک ہے، پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کرتے ہوئے سانس روک لیتا ہے۔ علی نے کہا، آؤ سمندر کنارے چلیں۔ وہ مسکرانے لگی۔ علی نے کہا، مجھے معلوم ہوتا کہ سمندر کے ذکر پر مسکراتی ہو تو میں یہاں آتے ہی سمندر سمندر کہتا رہتا۔ وہ مسکرا کر بولی، مجھے سمندر کا نظارہ اچھا لگتا ہے، میں ضرور چلوں گی، پہلے ہم چائے پی لیں، میں ابھی لے کر آتی ہوں۔ وہ تبسم کی بجلیاں گراتی ہوئی کچن کی طرف چلی گئی۔ علی نے دل میں کہا، عورت کی گٹھی میں شرم اور شرافت ہو تو وہ یاداشت کھو کر بھی گمراہ نہیں ہوتی۔ وہ نادان نہیں تھا، یہ سمجھ رہا تھا کہ ثانی اسے اپنا محکوم بنا کر رکھنے کے لیے دماغی کمزوری میں مبتلا کرنے کے ہتھ کنڈے استعمال کرے گی، اسی لیے چائے پلانے سے پہلے محبوبانہ انداز میں مسکرانے لگی تھی۔ وہ مسکراتی ہوئی چائے کی 2 پیالیاں لے کر آئی، ایک پیالی اس کے سامنے سینٹر ٹیبل پر رکھ، دوسری اپنے سامنے رکھ لی۔ علی نے کہا، تمہیں زحمت تو ہوگی، مجھے پیاس لگی ہے، ذرا پانی پلا دو۔ وہ پانی لانے کے لیے فریج کی طرف گئی۔ اسے لارا کا منگیتر موس سمجھ رہی تھی، اس لیے یہ شبہ نہیں کر سکتی تھی کہ موس اس پر کسی قسم کا شبہ کرے گا اور کوئی چالاکی دکھائے گا۔ وہ ایک گلاس میں پانی لے کر آئی۔ اس نے گلاس لے کر چند گھونٹ حلق سے اتارے، پھر کہا، تم نے ٹھنڈا پانی پلا کر کلیجہ ٹھنڈا کر دیا ہے، اب کیا گرم چائے پلا کر گرمی محبت پیدا کرو گی؟ وہ پیالی اٹھا کر اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے بولی، باتیں نہ بناؤ، ہمیں باہر جانا ہے، جلدی پیو اور چلو۔ علی نے وہ پیالی لے لی۔ ثانی دوسری پیالی اٹھا کر اپنے ہونٹوں سے لگانے لگی۔ علی نے آہستگی سے کہا، میں نے پیالی بدل دی ہے۔ کیا؟ اس نے چونک کر پوچھا۔ وہ بولا، اس میں چونکنے کی کیا بات ہے، میں نے پیالی بدل دی ہے۔ ثانی نے اتنی تیزی سے پیالی کو ایک طرف پھینکا جیسے بچھو ہاتھ میں آ گیا ہو، پھر گھور کر بولی، تم نے پیالیاں کیوں بدلیں؟ علی نے پوچھا، تمہیں اعتراض کیوں ہے؟ اعتراض اس لیے ہے کہ تم نے چائے میں کچھ ملا کر پیالیاں تبدیل کی ہیں، اگر میں کچھ ملاتا تو تمہیں پینے سے پہلے آگاہ نہ کرتا۔ اس نے سوچتی ہوئی نظروں سے علی کو دیکھا۔ وہ بولا، سوچو کہ تمہیں اپنا فراڈ کا اعتراف کرنا چاہیے یا نہیں۔ میں نے کوئی فراڈ نہیں کیا ہے، تم نے چائے قالین پر گرا دی ہے، اب میں قالین کو کسی لیبارٹری میں جا کر یہ ثابت نہیں کر سکوں گا کہ چائے میں کچھ ملایا گیا تھا۔ تم اتنی بکواس کیوں کر رہے ہو؟ اس لیے کہ جس چائے میں تم نے کچھ ملایا تھا وہ چائے نہیں پھینکی گئی ہے، یہ چائے میرے پاس ہی ہے، میں نے پیالی نہیں بدلی تھی۔ اس نے چونک کر علی کے پاس رکھی ہوئی پیالی کو دیکھا۔ وہ بولا، مجھے یقین ہے کہ میری فرمائش کے باوجود تم اس پیالی کو منہ نہیں لگاؤ گی اور نہ ہی میں تمہیں منہ لگانے دوں گا۔ وہ گم سم سی ہو کر اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے کہا،
میں نہیں چاہتا کہ کسی ضرر رساں دوا کے اثر سے تمہارا دماغ کمزور ہو اور دشمن خیال خوانی کرنے والے تمہیں سلوینا کی حیثیت سے پہچان لیں۔ وہ فوراً ہی اچھل کر کھڑی ہو گئی، پھر گراتی ہوئی بولی، کون ہو تم؟ میں وہی ہوں جس نے تمہیں یہ چائے دھوکے سے نہیں پلائی، تمہیں دشمنوں کی معمولہ اور تابعدار بننے والی کمزوری سے بچا لیا۔ مجھ سے نہ پوچھو کہ میں کون ہوں، اپنے دل سے پوچھو، وہ کہے گا میں تیرا دیوانہ ہوں۔ ڈاکٹر محمد انیب سلیمی کے ساتھ مزید اقساط سننے کے لیے ہمارے چینل کا سبسکرائبر بنیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کے متعلق نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ISI اور پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ ہم پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔